بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قائد نے مجھے جیل سے پاکستان کی یوتھ کو لیڈ کرنے کا حکم دیا جیل کے اندر سے. پھر خان صاحب کی بہنوں نے اس کے اوپر جو ڈاکٹر عظما آپا ہے انہوں نے خان صاحب کی بہن نے اور پھر جو نرین آپا ہے انہوں نے بھی باقاعدہ ویڈیوز پہ آ کے اور بتایا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے. اس کے بعد کہ مجھے صدر لگا دیا جائے پاکستان کا, لیکن اس کا مجھے رزلٹ یہ ملتا ہے کہ مجھے پنجاب نہیں صرف سینٹر پنجاب کا صدر لگا دیا جاتا ہے یوتھ کا. میں نے اس کو بالکل قبول اس لیے کیا کیونکہ میں نے کہا میرے قائد کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں, میں جتنا بھی کام کر سکا میں کروں گا. اس کے ساتھ میں پھر امیڈیٹلی خالد خورشید صاحب کے پاس آیا ہوں. خالد بھائی کے ساتھ میں ملا اور میں نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کی کہ جو گورننگ باڈی ہے وہ ایسی ہو کہ جو میرے ساتھ بھاگ سکے. جب میں چلوں, جب میں بھاگوں تو وہ میرے ساتھ چلے, میری سوچ کے مطابق, جو قائد کا ویژن ہے اس کے مطابق چلے, تاکہ مجھے اگر خان صاحب نے لگایا تو میں ریزلٹ اورینٹڈ بنوں. لیکن مجھے جو وہ صدر ہیں اس کے احسان طور اور جو عباسی وہ نیچے جنرل سیکرٹری ہے, انہوں نے بالکل اینٹی دیا کہ جیسے ہی ابھی میں نے انٹرویوز ہی شروع کیے ہیں تو وہ میرے خلاف عدم اعتماد لے, یعنی خان صاحب مجھے لگا رہے ہیں اور میرے اوپر وہ جو نیچے 15 گورننگ باڈی نیچے لگی وہ ساری کے ساری نے میرے خلاف عدم اعتماد لے. کچھ 4 مہینے کچھ 6 مہینے دیکھو تو صرف 15 دن کے اندر ابھی انٹرویوز ہوئے ہیں. ریزن صرف ایک تھی کہ جی میرا بندہ لگایا جائے, شیخ پورہ میں خاص طور پہ میرا بندہ لگایا جائے. وہ سیالکوٹ میں وہ جو آج کل اس کے صدر بنے ہیں وہ کہتا تھا کہ میرا بندہ سیالکوٹ میں لگایا جائے. تو میرا اصل ویژن یہ تھا قائد کا کہ اپنی پارٹی کے اندر میرٹوکریسی کا نظام لے کے آنا ہے. آپ نے میرٹ کے اوپر فیصلے کرنا. میں نے تو اپنے بھائی کی نہیں مانی, میں ان کی کیسے مانتا. اس وجہ سے انہوں نے سب نے مل کے, میں پھر خالد بھائی کے پاس پھر سے آیا تو میں نے کہا خالد بھائی یہ ہو رہا ہے, ابھی 15 دن ہوئے مجھے کام کیے ہوئے. لیکن خالد بھائی نے پھر مجھے اعتماد میں لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کام کرو. اور میں نے سر اس کے اندر کم از کم اس 2 ماہ کے اندر آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر کتنی بڑی تاریخی ریلی نکالی, پھر سیالکوٹ میں دیکھ لیں کتنی بڑی تاریخی ریلی نکالی. کوئی ایسا شہر, شیخ پورہ میں دیکھ لیں آپ, قصور کے اندر دیکھ لیں, لاہور کے اندر دیکھ لیں. میں نے زبردست قسم کے میری پرفارمنس دیکھیں ان 2 ماہ کے اندر کیا تھی. لیکن اس کے بدلے میں مجھے صرف یہ ملتا ہے کہ وہ اچانک سے یہاں پر وہ مجھے پتہ لگا کہ میرے خلاف مطلب مجھے بتایا بھی نہیں گیا اور مطلب مجھے بدل دیا گیا, مطلب ختم کر دیا گیا, میرا عہدہ ہٹا دیا گیا صدارت کا. اور دیا بھی ایسے بندے کو گیا جو میرے ہی نیچے جنرل سیکرٹری تھا اور کوئی پرفارمنس ہی نہیں تھی, زیرو پرفارمنس, نہ کہ صرف سائن کرنے کے علاوہ اور کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن لوگوں نے صرف اس لیے میرے ساتھ زیادتی کی وجہ سے استعفے دیے, ان لوگوں کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ میاں آباد کا عہدہ رہے نہ رہے, آپ نے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے, کام کرنا ہے کسی بھی صورت کے اندر. ہمارا ویژن, ہماری سوچ بڑی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے عہدے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجھے خدا کی قسم کو دے گا تو بھی نہیں میں لوں گا جب تک میرا قائد مجھے خود نہیں اناؤنس کرے گا, یا میں اس وقت عہدہ نہیں, کیونکہ ہم عہدوں کے بغیر کام کرنے کی پاور, حیثیت, صلاحیت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اینڈ پہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پچھلے مہینے سے جو ہے نا وہ پشاور میں, اور بھائی جب میری زمین پنجاب کے اندر تنگ کر دی گئی ہے تو پھر میں تو ہجرت مجھے تو کرنی تھی obviously. اور میرے بھائی کے ساتھ دیکھ لے, اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ میرے بھائی کو اغوا نہیں کرنا تھا, بیسیکلی نشانہ میں تھا کہ میاں باد پکڑا جائے اور پورا کا پورا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پکڑوایا بھی میری ہی گورننگ باڈی کے لوگوں نے. بہرحال اینی ویز اس کے اندر میں صرف اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد بھائی پلیز, جو یہ احسان طور ہے اور جو ان کی ٹیم ہے اور جو نیچے لگا رہی ہے, ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں, یہ چلے ہوئے کارتوس ہے. انہوں نے تباہ کر دیا ہماری یوتھ ونگ کو, خدا کی قسم. آپ دیکھیں کام کیا نہیں, خالد بھائی خود دیکھ لے کب سے پردہ پوش ہیں, کب سے وہ اس کے اندر خود سے بیک اینڈ پہ رہ کے کام کر رہے ہیں, تو کام نہیں وہ کر رہے خالد بھائی خود. اظہر مشوانی میرے بھائیوں کی طرح وہ دیکھے یو کے سے بیٹھ کے اپنا کام آپریٹ کر رہے ہیں. جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ ان لائن رہ کے کام دینا ہوتا ہے. تو اینڈ پہ میری یہ درخواست ہے کہ پلیز جو یوتھ ونگ ہے وہ ساری کام کرے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.